बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चलन न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइन। मादरे वतन की डायमंड जुबली नए जोशो जज्बे के साथ मनाने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। दिन का आगाज वफाकी दारुलहुकूमत में 31 और सूबाई दारुलहुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी से होगा। मसाजिद में नमाज फजर के बाद मुल्क की खुशहाली, यकजहती और अमन के लिए खसूसी दुआएं की जाएंगी। दूसरी जानिब मुल्क के तमाम शहरों में परचमों, बैजेस और स्टिकर्स के स्टॉल्स पर आवाम का जम गफीर। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सज गए। बुलंदबाला इमारतों को रोशनियों से सजा दिया गया। पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी। पाक फिजाइया ने मिली नगमा जारी कर दिया। मिली नगमे में बहादुर शाहीनों को खराज तहसीन पेश किया गया। तर्जमान पाक फिजाइया के मुताबिक पाक फिजाइया के शाहीन दिफाए वतन के लिए हमा वक्त चौकस और तैयार हैं। पाक फिजाइया का ऑपरेशनल सलाहियतों में इजाफे, जिद्दत और खुद इन्हिसारी का सफर भी नगमे का खासा है। लाड़काना में बेगम नुसरत भुट्टो गर्ल्स डिग्री कॉलेज में 75वें यौम आज़ादी की तकरीब। तालिबात ने मिली नगमे गाए और टैबलोस पेश किए। तालिबात ने स्पीच में आज़ादी की अहमियत को उजागर किया। दूसरी जानिब लाड़काना डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब से जश्न आज़ादी के सिलसिले में रैली, दर्जनों गाड़ियों के साथ वकला बरादरी की जानिब से जश्न आज़ादी रैली प्रेस क्लब तक निकाली गई। चूनिया में थाना छांगा मांगा पुलिस की राजधानी की वारदातों में मुलव्वस डकैत गैंग्स के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां। 2 खतरनाक डकैत गैंग के 4 अरकान गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जा से लूटी गई रकम, मोबाइल फोन्स, मोटरसाइकिल और असलहा बरामद। पुलिस के मुताबिक डकैत गैंग्स छांगा मांगा और इसके गिरदो नवाह में मोटरसाइकिल पर राहज़नी की वारदातें करते थे। मुल्तान में पुलिस थाना कादरपुर की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। बदनाम ज़माना मनशियात फरोश मोहम्मद असलम गिरफ्तार, मनशियात बरामद। लाड़काना में मुकामी इंतजामिया आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई में नाकाम। शहदाद कोट के शहरी और देही इलाकों में आवारा कुत्तों का राज बरकरार। आवारा कुत्तों ने एक ही दिन में एक बच्ची और 3 खवातीन समेत 13 अफराद को काट लिया। एक हफ्ते में कुत्तों के काटे अफराद की तादाद 11 बच्चों और 13 खवातीन समेत 65 हो गई। साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को बड़ा रिलीफ मिल गया। एंटी करप्शन अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को जाली अराजी अलॉटमेंट केस में बरी कर दिया। उस्मान बुज़दार और उनके भाइयों पर इल्जामात साबित ना हो सके। और कराची में फिर मूसलाधार बारिश, जल थल एक हो गया। शदीद बारिशों के बायस आज होने वाले इंटरमीडिएट के इम्तहानात मुलतवी। मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश से रशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सरजानी शाउन और नॉर्थ नाज़िमाबाद में सैलाबी रेला यूसुफ गोट में दाखिल। पावर हाउस चौरंगी से 2 मिनट चौरंगी जाने वाली मरकजी सड़क भी ज़ेरे आब आ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 14 अगस्त तक जारी रहेगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरों की तफसील। मादरे वतन की डायमंड जुबली इतवार को एक नए जोशो जज्बे के साथ मनाने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं ताकि एक आज़ाद मुल्क पर रहने के एहसास से लुत्फ उठाया जा सके। दिन का आगाज़ वफाकी दारुलहुकूमत में 31 और सूबाई दारुलहुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी से होगा। मसाजिद में नमाज फजर के बाद मुल्क की खुशहाली, यकजहती और अमन के लिए खसूसी दुआएं की जाएंगी। मुल्क के तमाम शहरों में परचमों, बैजेस और स्टिकर्स के अलावा बच्चों बड़ों के कपड़ों के स्टॉल्स कायम किए गए हैं। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम लगाया गया है। मुख्तलिफ सरकारी और निजी इमारतों को भी रंगारंग रोशनियों से सजा दिया गया है। विहाड़ी मुल्क भर की तरह 14 अगस्त करीब आते ही शहर के मुख्तलिफ जगहों पर झंडे, झंडियों और बैजेस के स्टॉल सज गए हैं। हर तरफ सब सलाली परचमों की बहार है। शहरी अपने बच्चों के हमरा खरीदारी करने में मसरूफ नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदा महर आबिद एक स्टॉल पर मौजूद हैं और इनसे मज़ीद जानते हैं क्या तफसीलात हैं जश्न आज़ादी के हवाले से।
جی بالکل، بہاڑی میں بھی ملک بھر کی طرح جشن آزادی بڑے جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ شہریوں نے گلیوں، بازاروں، محلوں کو پاکستانی پرچموں اور جھنڈیوں سے سجا دیا ہے۔ اگر بات کی جائے سرکاری دفاتر کی تو انتظامیہ کی طرف سے پاکستانی پرچم اور جھنڈیاں لگا کر دفاتر کی بلڈنگز کو بھی سجا دیا گیا ہے۔ اسٹال پر آئے چند شہریوں سے ہماری بات چیت ہوئی تو شہریوں کا کہنا تھا کہ جشن آزادی بہت بڑا تہوار ہے ہمارے لیے اور ہم بہت جوش و جذبے سے جشن آزادی کے دن کو مناتے ہیں، اور ہمارا جشن آزادی کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ ملک بھر میں ہم یہ پیغام دیں کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے۔ اور بڑوں کے ساتھ ساتھ اگر بچوں کی بات کی جائے تو بچے بھی اسٹالوں پر بیجز اور جھنڈیاں خریدتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ اپنی سائیکلز پہ اور کچھ شہری اپنی موٹر سائیکلوں پہ بھی پرچم لگا کر اپنی آزادی کی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ جی ملک بھر کی طرح کنڈ ضلع کشمور میں بھی 14 اگست جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ ہر طرف سب سلالی پرچموں کی بہار نظر آنے لگی ہے۔ اس حوالے سے کنڈ سے ٹیلن نیوز کے نمائندے علی اکبر کی رپورٹ دیکھیے۔ جی بالکل، میں آپ کو بتایا چلوں کہ ملک بھر کی طرح کندکوٹ ضلع کشمور میں بھی 14 اگست جشن آزادی کی تیاریاں وہ زور و شور سے جاری ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں کندکوٹ ٹاور چوک کے مقام پر۔ آج 13 اگست ہے اور کل 14 اگست ہے۔ شہریوں کی جانب سے 14 اگست جشن آزادی منانے کے لیے کافی پرجوش نظر آ رہے ہیں۔ میرا کیمرہ مین مہتاب منگی دکھا سکے کہ یہاں کندکوٹ ٹاور چوک کر بڑے بڑے وہ اسٹائل دکانداروں کی جانب سے، ٹھیلے مالکان کی جانب سے سجائے گئے ہیں۔ یہاں بہت ہی خوبصورت جھنڈے رکھے گئے ہیں، بیجز رکھے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ پاکستان سبز ہلالی پرچموں کی یہاں بہار نظر آ رہا ہے۔ تو جب ہماری شہریوں سے بات ہوئی ان کا یہی کہنا ہے کہ 14 اگست جشن آزادی کا دن ہے ہم بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ منائیں گے۔ میں آپ کو یہ بتایا چلوں کہ نہ صرف کندکوٹ بلکہ کندکوٹ، کشمور، غوث پور، تنگوانی، کرم پور ضلع بھر میں 14 اگست جشن آزادی کی تیاریاں وہ مکمل ہو چکی ہیں۔ کل 14 اگست جشن آزادی بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ منائی جائے گی۔ میں آپ کو یہ بتایا چلوں کہ شہریوں کی جانب سے یہی بھی کہنا ہے کہ ہم 14 اگست جشن آزادی ہے ہم عید کی طرح مناتے ہیں۔ ایک تو عید ہم نے عید الاضحیٰ کیا ہے، دوسرا ہمارا عید ہوگا وہ 14 اگست جشن آزادی ہوگا۔ تو تیاریاں وہ کندکوٹ ضلع کشمور میں مکمل ہو چکی ہیں۔ شہریوں کی جانب سے 14 اگست جشن آزادی منانے کے لیے وہ کافی پرجوش نظر آ رہے ہیں۔ کندکوٹ شہر کے مختلف چوک چوراہوں پر سبز ہلالی پرچموں کی بہار نظر آ رہا ہے اور سرکاری دفاتر ہیں وہاں بھی وہ جھنڈے لگائے گئے، سبز ہلالی پرچم وہ لگائے گئے ہیں۔ تو کندکوٹ ضلع کشمور میں 14 اگست کی تیاریاں وہ عروج پر پہنچ گئی، تیاری مکمل ہو چکے ہیں۔ شہری جشن آزادی منانے کے لیے کافی پرجوش نظر آ رہے ہیں۔ جی چونیا میں تھانہ چھانگا مانگا پولیس کی راہزنی کی وارداتوں میں ملوث ڈکیت گینگز کے خلاف کامیاب کارروائیاں۔ راہزنی کی متعدد سنگین وارداتوں میں ملوث 2 خطرناک ڈکیت گینگز کے 4 ارکان گرفتار کر لیے گئے۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ڈیرہ غازی خان سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کو بڑا ریلیف مل گیا۔ اینٹی کرپشن عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کو جعلی اراضی الاٹمنٹ کیس میں بری کر دیا۔ ڈیرہ غازی خان جعلی اراضی الاٹمنٹ کیس کی سماعت اسپیشل جج اینٹی کرپشن نوید احمد قریشی نے کی۔ محکمہ اینٹی کرپشن کی انویسٹیگیشن ٹیم نے عدالت میں اپنی تفتیشی رپورٹ جمع کروائی۔ رپورٹ کے مطابق سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار ان کے بھائیوں نے عائد الزامات ثابت نہیں ہو سکے اور انہیں تفتیش میں بے گناہ قرار دیا گیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر پلانٹ پروٹیکشن بہاولپور اقبال شاہد قریشی نے ضلع بہاول نگر میں نمائشی پلاٹوں کا دورہ کیا اور کیمیائی زہروں کی جگہ نباتاتی سپرے کے ذریعے کیڑوں کو کنٹرول کرنے کے طریقوں سے آگاہ کیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت پیسٹ کنٹرول اور اقبال شاہد قریشی نے ضلع بہاول نگر کا دورہ کیا۔ کاشتکاروں سے گفتگو کرتے ہوئے زور دیا کہ حیاتیاتی کنٹرول اور کیمیائی IPM کا لازمی جز ہے، جس حد تک ممکن ہو اسے کیمیائی زہروں سے بچایا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی ہدایت پر ڈیرہ غازی خان میں پاکستان کی ڈائمنڈ جوبلی تقریبات جاری ہیں۔ کمشنر عثمان انور نے نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے زیر اہتمام کتب اور تصاویری نمائش کا افتتاح کیا۔ ڈیرہ غازی خان آرٹس کونسل میں پاکستان کی ڈائمنڈ جوبلی تقریبات کے تحت کتاب اور تصاویری نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ کمشنر محمد عثمان انور نے 2 روزہ نمائش کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ کراچی میں پھر بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ شدید بارشوں کے باعث آج ہونے والے انٹرمیڈیٹ کے امتحانات ملتوی کر دیے گئے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ رات گئے اور ضلع صبح شاہراہ فیصل اور ڈرگ روڈ
جوہر موڑ کے اطراف تیز بارش ہوئی. شاہ فیصل کالونی، ملیر ایئرپورٹ اور اطراف کے علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے. کراچی کے مختلف علاقوں میں تیز بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں. سرزانی ٹاؤن اور نارتھ کراچی میں موسلا دھار بارش ہے اور بارش کا یہ سلسلہ کل یعنی 14 اگست تک جاری رہے گا. اور نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبریں اور اپڈیٹس جاننے کے لیے ٹیلنٹ نیوز کو دیکھتے رہیے.